تعلیم یہ جوہر ہے ہمارا، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو تعلیم سے جوڑنا پڑے گا۔ دنیا میں اگر علم کسی کے پاس ہوتا ہے تو سب سے بڑا علم نبیوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ کوئی میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقل ہماری کہتی ہے، ہر آدمی مانتا ہے۔ علم کے ذریعے کیا ہیں؟ کیسے علم ملتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ حافظ جی کو اٹھا دو بھائی، سو گئے یہ۔ کوئی بتائے گا علم کے کیا ذریعے ہیں، جانکاری کے، معلومات کے؟ بھائی کچھ آپ لوگ بھی شیئر کریے، ہم بھی بول رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے علم کو جاننے کے لیے، معلومات کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ علم میں مقام کے لیے دو چیزیں دی ہیں، دو چیزیں دی ہیں بس۔ ایک کو کہتے ہیں حواس خمسہ، یعنی باڈی ہماری۔ یہ باڈی ہماری جو ہے علم کا خزانہ ہے۔ یہ آنکھیں، آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ آنکھیں کیا ہیں؟ ارے آنکھیں لاکھوں چیزوں کو بتاتی ہیں۔ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، فلاں اس شکل کا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ پیڑ ہے، یہ درخت ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے۔ یہ علم کہاں سے ملا؟ آنکھ سے ملا۔ دوسری چیز یہ کان ہے۔ کان سے آپ لاکھوں چیزوں کو جان جاتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کون تقریر کر رہا ہے؟ فلاں مولانا صاحب کر رہے ہیں۔ کس میں کر رہے ہیں؟ انگریزی میں، ہندی میں؟ آپ کہیں گے اردو میں۔ کیوں؟ یہ کان بتا رہا ہے، کان بتا رہا ہے۔ گانا بج رہا ہے، یہ قاری صاحب ہیں یا رات والے ہیں، فوراً کان کہے گا ہاں اب گانا تھا، اب قاری صاحب ہیں، اب فلاں صاحب ہیں، اب فلاں صاحب۔ یہ کہاں سے ملا؟ یہ کان سے ملا ہے۔ ناک بہت بڑی علم کا خزانہ ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی معلوم ہو گئے یہاں پکنا شروع ہوا، کیا کہیں گے آپ؟ ارے مرغا پک رہا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ یہ جو دو سوراخ ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ پوری پک رہی ہے۔ ارے پوری پک رہی ہے، کیسے پتا چلا؟ ہاں یہ ناک بتا رہی ہے۔ سموسا پک رہا ہے، کیسے؟ ہزاروں چیزیں ناک سے، اتنی معلومات۔ اور اس کے بعد ہاتھ ہے، پیر ہے، اس کو ہم نے پکڑا، کیا کہیں گے؟ یہ ٹھوس ہے، لوہا ہے، ٹھوس۔ روئی کو پکڑیں گے، کہیں گے ملائم ہے۔ ہاتھ سے تو یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ پانچ باڈی کے اعضاء اللہ نے بنائے ہیں، بہت زبردست۔ جتنا استعمال کرو گے علم بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ذریعہ ہے یہ دماغ۔ دماغ بہت دور تک جاتا ہے۔ آج دماغ ہی کا کرشمہ ہے جو آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہو، سمندروں میں غوطے لگا رہے ہو۔ حیرت کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اللہ نے تم کو دیا تھا، نبیوں کو دیا تھا، آدم کو دیا تھا، عقل دی تھی اللہ نے۔ اگر تم عقل کو استعمال کرتے تو صحابہ کی طرح بحری بیڑے تم بناتے، تو تم بناتے۔ بنایا صحابہ کرام نے، کیا کیا نہیں بنایا؟ دماغ سے۔ آج آدمی ایک دم سے حیرت کرتا ہے، ارے ٹنوں اڑ رہا ہے اوپر، کیسے اڑ رہا ہے جہاز اتنے لوگوں کو لے کر؟ جنہوں نے دماغ کو استعمال کیا، کیا استعمال کیا؟ پرندوں پر غور کیا۔ پرندے کیسے، پرندہ لینڈنگ کرتا ہے، پرواز کرتا ہے، کیسے اترتا ہے، چھوٹا پرندہ، بڑا، غور کرتے 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 لاکھوں جہاز آسمانوں میں اڑ گئے عقل کی وجہ سے۔ پانی میں غور کیا،
ایسے ایسے بحری بیڑے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا، ڈوب نہیں رہے، کیسے ڈوبیں گے؟ مچھلیاں ہیں بڑی سے بڑی۔ آج جو آپ کہتے ہو ارے انجینئر صاحب بڑے ماہر ہیں، ارے ماہر کیوں نہ ہو، انہوں نے دماغ استعمال کیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پرندے درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے، ایک لکڑی پر اتنا بڑا گھونسلہ لٹکا ہوا، کیسے لٹکا؟ خرگوش، چوہے کس طریقے سے بل بنا رہے ہیں، آج میٹرو کا جال اندر بچھ رہا ہے، لٹکے ہوئے گھر بنے ہیں، ایک ایک پلر پر کئی کئی منزلیں۔ سوچتے ارے یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا، تمہارا دماغ پاگل ہو گیا تھا اس لیے دوسرے لوگ کرنے لگے، یہ تمہارے کام تھے، دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی تھی، تم نے چھوڑ دیا۔ ساری دنیا کی چیزیں، سارے علوم کا خزانہ کیا ہے؟ دماغ۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے سب کو دی ہیں، جو استعمال کرے گا فائدہ اٹھائے گا، نہیں استعمال کرے گا زنگ لگ کے بیکار ہو جائیں گے۔ ایک اور علم کا ذریعہ ہے جو اللہ سارے انسانوں کو نہیں دیتا، مخصوص بندوں کو دیتا ہے، اور وہ بندے ہی نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ تو تین ذریعے ہوئے، دو ذریعے سب کو اللہ نے دیے، ایک ذریعہ صرف نبی کو دیا ہے۔ اب تین ذریعوں میں جب تینوں ذریعے نبی کو مل گئے تو کون ہوا علم میں زیادہ؟ ارے بتاؤ، جو حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو وہ اعلیٰ ہے، جو صرف ڈاکٹر ہو وہ اعلیٰ ہے، جو صرف عالم ہو وہ اعلیٰ ہے؟ کون اعلیٰ ہوگا؟ جس کے پاس ساری صفات۔ جتنی صفات بڑھیں گی مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ تو نبی دنیا میں سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کو غیب کا بھی علم بتاتا رہتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تو غیب کی باتیں آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ جب معراج میں ساتوں آسمانوں کو دیکھا، عرش الہی کو دیکھا، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا۔ لہذا علم اگر کسی کے پاس ہے تو نبیوں کے پاس ہے۔ تو یہ دعویٰ نہیں ہے، ہمیشہ علم نبیوں کے پاس سب سے زیادہ تھا، کیونکہ ان کے پاس باڈی بھی ہے، ان کے پاس دماغ بھی ہے، اور علم غیب بھی ہے۔ اسی لیے آپ حضرت موسیٰ کو دیکھیے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں سب سے اعلیٰ علم کیا تھا؟ سحر، جادو، آخری انتہا پہ تھا۔ لہذا سارے جادوگروں کا جب مقابلہ ہوا تو کون جیتا؟ حضرت موسیٰ جیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دنیا کے سارے علوم کے ساتھ اللہ کا علم غیبی بھی تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ڈاکٹری انتہا پہ تھی، ایسے ایسے حکیم، ایسے ایسے ڈاکٹر ایک گولی میں بالکل مرنے والے کو بھی زندہ کر دیں، بڑے بڑے ماہرین۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کون سا علم دیا؟ جو ڈاکٹر بھی جہاں فیل ہو گئے، جو مادر زاد اندھا ہوتا تھا، ہاتھ رکھا آنکھیں کھل گئی اس کو، جو کوڑی ہوتا تھا سفید داغ اس کے جسم پر، آج تک اس کا علاج نہیں مل پا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے وہ بالکل صحیح سالم ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا اے عیسیٰ ہم تو اپنے حکم سے تم سے وہ کروائیں گے کہ ان کی عقلیں حیران رہ جائیں۔ فرمایا کہ پرندہ بناؤ، مٹی کا پرندہ بناؤ اور پھونک مارو، اس کو ہم اڑا دیں گے۔ مردے کو ہمارے حکم سے ہاتھ پھیرو، ہم زندہ کر دیں گے۔ اس سے بڑا کون ڈاکٹر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ قرآن کی شکل میں۔ قرآن وہ علم ہے جس میں سب کچھ موجود ہے۔ دنیا کا علم
قبر کا علم، آخرت کا علم، رحم مادر کا علم، آج ہم نے آنکھیں موڑ لی ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کیا ہے، اس کو چومتے رہو چاٹتے رہو، چومتے رہو چاٹتے رہو. اس لیے اترا تھا یہ چاٹنے کے لیے، یا جزدان کے اندر باندھ کر رکھنے کے لیے. پڑھنے کی توفیق نہیں، سمجھنے کی توفیق نہیں، عمل کرنے کی توفیق نہیں. اس لیے آج ہم تنزل کی آخری انتہا پر ہیں. اس لیے ہماری درخواست ہے اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اور یہاں جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں، مرد ہیں، نوجوان ہیں، بچیاں ہیں، کہ اپنا رشتہ علم سے مضبوط کرو. دین و دنیا کی ترقی کا زینہ علم ہے، اور جب علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ جنت کا خزانہ بن جاتا ہے. کوئی بھی علم حاصل کرو لیکن اللہ کا نام نہ بھولنا. آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، بہت مبارک، بہت اچھا، ڈاکٹری ضروری ہے. بیماریاں آئیں گی تو کون علاج کرے گا؟ انجینئر بننا ضروری ہے، گھر کون بنائے گا؟ 50 چیزیں کون بنائے گا؟ انسان کو ہی بنانا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی بنو لیکن میرے نام کو نہ بھولنا. قرآن پڑھو میرے نام کے ساتھ، احادیث پڑھو میرے نام کے ساتھ، ڈاکٹر بنو میرے نام کے ساتھ، انجینئر بنو میرے نام کے ساتھ، تو دنیا بھی اچھی بنا دیں گے، آخرت بھی اچھی بنا دیں گے. اور اگر میرا نام نکل گیا تو تم کیا بنو گے؟ ڈاکٹر نہیں بنو گے بلکہ ڈاکو بنو گے. ہاں، مذاق نہیں ہے، ڈاکو بنو گے. جن کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی وہ ڈاکٹر نہیں، ڈاکو ہیں. چوس لیتے ہیں. آدمی مرنے والا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے نوٹوں کی گڈی رکھو ورنہ ہم اس کا علاج بھی نہیں کریں گے. یہ ڈاکو ہیں، ڈاکٹر نہیں ہے. اور یہی حال ہمارے ملاؤں کا بھی ہے. وہ کوئی پوتر نہیں ہے، وہ بھی اس سے بدتر ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے اوپر 160 جن آ گئے ہیں. ایک دو نہیں، 160. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ارے اس کے لیے زعفران لاؤ، مرغے لاؤ، بٹیرے لاؤ، اور جیب گرم کر دو تو 2-4 کو بھگا دیں گے، پھر بلا لیں گے. آج کا جیسے پولیس والا اور یہ جو ہیں وکیل، ہر آدمی کہتا ہے چور چور چور. ہمارے اندر بھی چور ڈکیت پیدا ہو گئے ہیں. ہمدردی نہیں ہے، لوٹ رہے ہیں، آدمی توڑ رہا ہے. اتنے پیسے لاؤ، دکانیں چل رہی ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول کی یہی زندگی تھی، ابو بکر و عمر کی یہی زندگی تھی، یہی ہم کو سکھایا گیا ہے. ارے تم کو اگر کوئی خوشی سے دے رہا ہے لے لو، کوئی بات نہیں، لیکن تم کو ڈاکو نہ بنو. ایسے لوگ زبان سے ہم نے سنا ہے کہ کوستے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں. کہتے ہیں مولانا کوئی ایسے کو بتا دیجئے، ہم تو بس بک گئے، علاج کرتے کرتے مرے جا رہے ہیں. فلاں کے پاس گئے تو اس نے کہا کون سا چاہیے؟ 50,000 والا، 30,000 والا، 40,000 والا. کون سا نسخہ، کون سا تعویذ لوگے؟ ان سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے. ہر جگہ ڈاکو پیدا ہو گئے ہیں. دین کا مذاق یہ ہم کو نہیں سکھایا گیا. ہم صحابہ کرام کے حالات کیا پڑھتے ہیں؟ خود پانی نہیں پیا مر گئے کہ ہمارے بھائی کو پلا دو، ان کو پلا دو، ان کو پلا دو. یہ صفت ہمارے اندر دنیا آ رہی ہے. بھائی مر رہا ہے، کسی کو خیال نہیں، پڑوسی تباہ ہو رہا ہے، خوشیاں ہو رہی ہیں. اچھا جائے 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 تو کیا تم نہیں جاؤ گے؟ تم نے سوچا ہے تم نہیں جاؤ گے؟ خود غرضی، مفاد پرستی آج اس نے امت کو بکھیر کے رکھ دیا، ذلت کے غار میں ڈال دیا ہے. یہ صرف کیوں ہوا؟
ہم نے قرآن چھوڑا، نبی کی زندگی چھوڑی۔ بس آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ علم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے۔ یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، لیکن یہاں سے ایسے بچے نکلیں جو کل کے ہیرو ہوں، اپنے ہر لائن میں فائق ہوں، اور کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ لڑکوں کے اندر آپ نے ذوق پیدا کر دیا، یہ بڑے کالجوں میں جائیں گے، مدرسوں میں جائیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بنیں گے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ بھائی مدرسے والے سکھائیں، مدرسے والے سکھائیں۔ جو ہم نے کہا تھا گاڑی دو پہیوں پر چلتی ہے، مدرسہ محنت کرے، ماں باپ بھی محنت کریں، جب نتیجہ نکلے گا، ورنہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اگر مدرسہ لنگڑا لولا ہے، ماں باپ جتنی کوشش کر دیں، نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ مدرسہ بھی اچھا ہو، ماں باپ کا ذوق بھی ہو، ہمارا بچہ ایسا بن جائے، ہمارا بچہ ایسا بن جائے۔ جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو بن کر رہتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جھوٹا نہیں۔ اللہ نے کہا ہے تم جیسی محنت کرو گے ہم تم کو بدلہ دیں گے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اگر تم ڈاکٹر بننا چاہو گے ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بننا چاہو گے بنا دیں گے، مولانا بننا چاہو گے بنا دیں گے، محدث بننا چاہو گے بنا دیں گے۔ محنت کر کے دیکھو، جس لائن میں آدمی محنت کر رہا ہے بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ جوائی ٹولے چلے جاؤ، ایک سے ایک طباخ ملیں گے، فلاں محلے چلے جاؤ، ایک سے ایک کاریگر ملیں گے، فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک سے ایک ٹھیکے پہ بیٹھے ہوئے کارخانے چلا رہے ہیں۔ جس لائن میں جس نے محنت کی وہ ماہر بنا کہ نہیں بنا؟ جو قرآن و حدیث میں آ گیا، مدرسوں میں آ گیا، وہ عربی قرآن بولنے لگا، پڑھنے لگا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں میں خوب پڑھاؤ، کالجوں میں پڑھاؤ، یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ، لیکن اللہ کا نام نہ بھولنا۔ بس اللہ کا نام یاد رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب کھانا کھاؤ گے نا تو کھانا بھی برکت بن جائے گا۔ یہاں تک کہ شادی کرو گے تو شادی کو اپنی فطرت کو پورا کرنے کا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اگر اللہ کے نام کے ساتھ شادی کرو گے تو یہ عبادت ہے۔ ہمارا سارا دین عبادت ہے۔ لیٹرین میں جاؤ دعا پڑھ لو، تو لیٹرین میں جب تک رہو گے شیطان کے اثرات سے نکل جاؤ گے، غلاظت کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہماری زندگی میں آنا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں خاص طور پر اس پہ توجہ دیں، گھر کا ماحول اچھا بنا دیں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، بچوں کو گودوں میں لوریاں سنائیں، اولیاء اللہ کی لوریاں سنائیں، صحابہ کرام کی باتیں سنائیں۔ یہ باتیں کانوں میں پڑھتے پڑھتے دل میں پیوست ہو جائیں گی۔ اسی لیے حکم کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو کیا کرو؟ اذان دو۔ یہ جو اذان جاتی ہے یہ یہاں آ کے رک جاتی ہے۔ اسی لیے آدمی، نوجوان ہمارا، برے سے برا نوجوان، جب اللہ کے رسول پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جان دے دیں۔ کیوں؟ وہ اذان نے اثر کیا ہے دل میں۔ اگر ہماری پوری زندگی ایسی بن گئی تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ اس میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان سے ہم واقف تو ہیں نہیں، لیکن آپ کے بھائی خواجہ صاحب سے بہت ملاقاتیں ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، گھر کے ماحول کو علمی بنائے، ایسا بنائے دنیا بھی اچھی، عقبہ بھی اچھی، دنیا میں بھی عزت، اور یہ چھوٹی سی قبر بھی جنت کا باغ بن جائے۔ یہ اسی وقت بنے گا جب ہمارا ہر عمل اللہ کے نام سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے والا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا، قرآن و حدیث کو ذہن دماغ میں اتار کر بچوں کے سینوں کو نورانی بنانے والا بنائے، تو انشاءاللہ دنیا کی بھی عزت اور آخرت کی بھی نجات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔